جب میاں نواز شریف لندن سے لاہور آ رہے تھے تو ان کا استقبال کرنے کے لیے میاں شہباز شریف کی قیادت میں نکلنے والا قافلہ ایئرپورٹ نہ پہنچ سکا، کیونکہ شہباز شریف کو دھمکی دی گئی تھی کہ ایسی صورت میں فوج گولی چلانے سے گریز نہیں کرے گی۔ یہ دھمکی کس نے دی؟ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں 25 جولائی 2018 کو ہونے والے انتخابات چرانے کے لیے الیکشن کمیشن کے ریزلٹس ٹرانسمیشن سسٹم کو غیر فعال کر کے کس طرح پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کامیاب کروایا گیا۔ بظاہر تو عمران خان وزیر اعظم تھے، مگر نیا پاکستان بن جانے کے بعد ہائیبرڈ رجیم چلانے کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی سربراہی میں جو ٹیم تشکیل دی گئی، اس میں کون کون سے فوجی افسر شامل تھے؟ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف اگست 2019 میں عدم اعتماد کی تحریک کیسے ناکام ہوئی؟ مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ سے پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان سے ملاقات کر کے کیا کہا؟ آزادی مارچ اچانک ختم کرنے کا اعلان کیوں کر دیا گیا؟ سپہ سالار سیریز کی تازہ ترین قسط میں آج ہم انہی سوالات کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ ایک طرف عدالتوں کے ذریعے میاں نواز شریف کو مات دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، دوسری طرف میڈیا ٹرائل ہو رہا تھا، تو تیسری جہت پر مذہب کارڈ کا تیر بہدف نسخہ نہایت کامیابی سے بروئے کار لایا جا رہا تھا۔ باجوہ اینڈ کمپنی نے ختم نبوت کی آڑ میں مذہبی عناصر کو حکومت کے خلاف کھڑا کر دیا۔ سرگودا سے تعلق رکھنے والے روحانی پیشوا پیر حمید الدین سیالوی نے مطالبہ کر دیا کہ پنجاب کے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نہ صرف مستعفی ہوں، ٹی وی پر آ کر وضاحت کریں کہ وہ احمدیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے پاس حاضر ہو کر اپنے ایمان کی تجدید بھی کریں۔ پیر سیالوی نے دعویٰ کیا کہ مسلم لیگ نون کے 14 ارکان پارلیمنٹ نے انہیں استعفے جمع کروا دیے۔ پیر افگولڑہ شریف نے پیر حمید الدین سیالوی کی حمایت کا اعلان کر دیا اور کہا کہ کوئی سنی مسلم لیگ نون کو ووٹ نہ دے۔ تحریک لبیک کے سربراہ مولانا خادم رضوی اپنے عقیدت مندوں کو مسلسل حکومت کے خلاف بھڑکا رہے تھے۔ باقاعدہ فتوے آنے لگے کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا حرام ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو آئندہ الیکشن میں ووٹ دینا حرام اور ناجائز اور گناہ ہے۔ نااہل حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی نااہلی کے اس دھبے کو دھونا ہے تو وہ اس رانا ثناء کو فوراً برطرف کریں۔ کسی صورت بھی ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے کہ رانا ثناء اللہ اپنی سیٹ پر برقرار رہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید نے سیاسی مفادات کے پیش نظر نفرتوں کے جو بیج بوئے تھے، وہ اب خاردار جھاڑیوں کی شکل میں برگ و بار لا رہے تھے۔ 10 مارچ 2018 کو وزیر دفاع خواجہ آصف سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے تو ان کے چہرے پر سیاہی پھینک دی گئی۔ یہ پاکستان کی 11 مارچ 2018 کو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف ایک تقریب سے خطاب کرنے کے لیے لاہور میں جامعہ نعیمیہ پہنچے تو جذبہ ایمانی سے سرشار کسی نوجوان نے ان کو جوتا دے مارا۔ 6 مئی 2018 کو وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کو نارووال میں ایک تقریب کے دوران گولی مار دی گئی۔ ایک طرف مخالف سیاسی جماعتوں کو دیوار سے لگا کر تحریک انصاف کی کامیابی کی راہ ہموار کی جا رہی تھی، تو دوسری طرف آئی ایس آئی کے انٹرنل ونگ کے سربراہ میجر جنرل فیض حمید سیاسی بندوبست اور پولیٹیکل انجینئرنگ کا مورچہ سنبھالے ہوئے تھے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار سے مل کر پہلے مارچ 2018 میں ہونے والے سینٹ الیکشن میں دھاندلی کی گئی اور پھر صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ منتخب کروایا گیا۔ بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت گرا کر پہلے ہی عبدالقدوس بزنجو کو وزیر اعلیٰ بنوایا جا چکا تھا۔ اب بلوچستان عوامی پارٹی کی تشکیل کے ذریعے کٹ پتلیوں کو باقاعدہ پلیٹ فارم مہیا کر دیا گیا۔ ارکان پارلیمنٹ کو ڈرا کر
دھمکا کر، سمجھا کر اور ترغیبات کے ذریعے پروجیکٹ عمران کا حصہ بننے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ صبح جنوبی پنجاب محاذ بنا کر 20 ارکان پارلیمنٹ تحریک انصاف کی جھولی میں ڈال دی گئی۔ کئی امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے بعد مسلم لیگ نون کا ٹکٹ واپس کر کے جیپ یا گھڑے کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس حکمت عملی کا مقصد یہ تھا کہ مسلم لیگ نون ان حلقوں سے اپنا امیدوار کھڑا نہ کر سکے۔ میاں نواز شریف نے 11 جولائی 2018 کو لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پہلی بار میجر جنرل فیض حمید کا نام لیا۔ یہ نوبت نہ آتی کہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے فوجی امور کی بجائے سیاسی امور پہ آج صفائیاں پیش کی جاتی ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے وہ پوری طرح سے ملوث ہے۔ جو ہمارے لوگ توڑے گئے، ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے نشان شیر کے نشان چھڑوانے کے لیے ان کا کردار ہے اور ان کو جیت کا نشان دلوانے کے لیے ان کا کردار ہے۔ باجوہ اینڈ کمپنی کا ہدف یہ تھا کہ عام انتخابات سے پہلے نواز شریف کو سزا دلوا کر جیل میں ڈال دیا جائے۔ 6 جولائی 2018 کو احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو 10 سال، ان کی بیٹی مریم نواز شریف کو 7 سال، جبکہ داماد کیپٹن صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنا دی۔ جب یہ فیصلہ آیا تو میاں نواز شریف اپنی اہلیہ کلثوم نواز کا لندن میں علاج کروا رہے تھے۔ وہ 13 جولائی 2018 کو مریم نواز کے ساتھ لاہور ایئرپورٹ اترے اور وہیں سے انہیں گرفتار کر کے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ اس موقع پر نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے جو کارکن لاہور میں جمع ہوئے وہ ایئرپورٹ نہ پہنچ سکے اور میاں شہباز شریف اس جلوس کو گول گول گھماتے رہے، کیونکہ اس وقت کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض کی طرف سے انہیں دھمکی دی گئی تھی کہ جلوس ایئرپورٹ جانے کے لیے کینٹ میں داخل ہوا تو فوج کی طرف سے سیدھی گولیاں چلائی جائیں گی۔ میجر جنرل فیض حمید کا اگلا ٹاسک یہ تھا کہ انتخابات سے پہلے میاں نواز شریف یا مریم نواز کی ضمانت نہ ہو سکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر موسٹ جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے 21 جولائی 2018 کو راولپنڈی بار میں تقریر کرتے ہوئے اس سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا تو اسٹیبلشمنٹ کے ایوانوں میں بھونچال آ گیا۔ میں آپ کو گواہ کر کے اپنی ماں کو گواہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں۔ آج کے اس دور میں آئی ایس آئی پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرنے میں انوالو ہے۔ آئی ایس آئی کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں، کیسوں کی مارکنگ ہوتی ہے۔ میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں، آئی ایس آئی والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا، شوکت عزیز صدیقی کو بینچ میں مت شامل۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی اس تقریر پر از خود نوٹس لے لیا اور یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوا دیا۔ سچ بولنے کی پاداش میں چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس صدیقی کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیتے ہوئے 11 اکتوبر 2018 کو جج کے منصب سے فارغ کر دیا۔ اور طرفہ تماشا تو یہ ہوا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو فارغ کیے جانے کے اگلے ہی روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انور قاسی کو کلین چٹ دے دی گئی، حالانکہ ان کے خلاف غیر قانونی تقرریوں پر سپریم کورٹ کا بینچ فیصلہ دے چکا تھا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو فارغ نہ کیا جاتا تو وہ چند ماہ بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن جاتے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی، مگر یہ اپیل ابھی تک زیر التوا ہے۔ بہرحال ان سب ہتھ کنڈوں کے باوجود جب مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہوئے تو 25 جولائی 2018 کو
پولنگ مکمل ہونے کے بعد رزلٹ مرتب کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی طرف سے بنوایا گیا خصوصی سافٹ ویئر RTS یعنی ریزلٹس ٹرانسمیشن سسٹم ڈاؤن کر دیا گیا۔ رات بھر ارکریزی کے بعد جب نیا پاکستان بن گیا تو صبح ہوتے ہی RTS کو بحال کر دیا گیا۔ خواجہ آصف جیسے جہاندیدہ سیاستدان جنہیں معلوم تھا کہ یہ کس کا فیض ہے اور طاقت کا سرچشمہ کہاں ہے، انہوں نے چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار محمد رضا کو شکایت کرنے کے بجائے براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے رابطہ کر کے اپنی نشست بچا لی۔ 3 بجے کے قریب یا 2:30 بجے کے قریب یعنی AM صبح الگ صبح آفٹر مڈ نائٹ، یہ 2:30 یا 3 بجے قریب میرا خیال ہے وہ میرے فون کے اندر جو ہے وہ بھی ہوگا، وہ میں نے 35-40 جو ہے فارم 45 بھجوائے تھے جو پلین پیپر پہ، جو پریسکرائبڈ فارم ہے اس کے اوپر نہیں تھے، اور میں نے ساتھ یہ عبارت لکھی کہ یہ ہو رہا ہے یہاں پہ ہمیں جو پریسکرائبڈ فارم کے اوپر رزلٹ نہیں دیے جا رہے، ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا۔ بیسیکلی دس واز اے میسج۔ وہ کوئی فوراً ہی ڈڈ ناٹ ٹیک ویری لانگ ان کا میسج آیا، کال کوئی نہیں تھی، میسج کے اوپر ہی میں نے یہ فارم بھجوائے کو 35-40 مختلف پولنگ اسٹیشن کے، ان کا بھی میسج آیا کہ ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی اوکے۔ یہ ان کا آگے سے میرا میسج۔ یوں نیا پاکستان مرز وجود میں آ گیا اور جناب عمران خان وزیر اعظم بن گئے۔ اب جنرل قمر جاوید باجوہ کی ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی، انہیں سیاست، صحافت، سفارت کے ساتھ ساتھ معیشت کے میدان میں بھی بہت متحرک و فعال کردار ادا کرنا پڑا۔ کبھی وہ چین جاتے، کبھی سعودی حکمرانوں سے امداد کی درخواست کرتے، کبھی امیر قطر سے مل کر ملک کے لیے مالی امداد کا تقاضا کرتے، تو کبھی متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں سے مل کر سرمایہ کاری کی درخواست کرتے۔ ایک معاہدے پر تو ان کی موجودگی میں دستخط ہوئے۔ UAE کے صدر شیخ خلیفہ زید بن نہیان نے $200 ملین کے امدادی پیکج کی منظوری دی، تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی موجودگی میں میجر جنرل انوار الحق چودھری نے معاہدے پر دستخط کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 23 نومبر 2022 کو اپنی آخری تقریر میں دعویٰ کیا کہ ریکوڈک اور کارکے جیسے معاملات انہوں نے حل کروائے۔ ریکوڈک کا معاملہ ہو یا کارکے کا جرمانہ، فاٹف کے نقصان ہو یا ملک کو وائٹ لسٹ سے ملانا یا فاٹا کا انضمام کرنا، بارڈر پر باڑ لگانا، قطر سے سستی گیس مہیا کرانا یا دوست ملکوں سے قرض کا اجرا، فوج نے ہمیشہ اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کر قوم کی خدمت کی ہے۔ کرتارپور کاریڈور کے افتتاح کے موقع پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھارتی کرکٹر اور رکن پارلیمنٹ سدھو کو گلے لگا کر اس انیشیٹو کا بھی کریڈٹ لیا۔ ترکش کمپنی کارکے نے رینٹل پاور پلانٹ سے متعلق معاہدے کی خلاف ورزی پر 2013 میں عالمی ادارے سے رجوع کیا تو حکومت پاکستان پر $760 ملین جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ 14 اگست 2020 کو صدر مملکت عارف علوی نے ISI کے 3 افسروں کو اس لیے ستارہ امتیاز دیا کہ انہوں نے یہ معاملہ حل کروانے میں کردار ادا کیا۔ سول ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں بریگیڈیئر عرفان شکیل رامے، لیفٹیننٹ کرنل فاروق شہباز اور احمد عرفان اسلم شامل تھے۔ اسی موقع پر ISI ملتان کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد نوید صادق کو سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ شجاعت سے نوازا گیا۔ یہ سب لوگ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ٹیم کا حصہ تھے اور ہائیبرڈ رجیم کو چلانے کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی۔ ISI اسلام آباد کے اسٹیشن کمانڈر بریگیڈیئر شاہد پرویز، جنہیں بعد ازاں ترقی دے کر میجر جنرل بنا دیا گیا، انہوں نے بہت متحرک اور فعال کردار ادا کیا۔ پارلیمنٹ کو ISI کے ایک اور افسر کرنل لیاقت نے سنبھال رکھا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو اس طرح کے کرداروں سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے، جب ہم نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا، ملاحظہ فرمائی۔ یہ جو 2017 اور 18 میں جب یہ میجر جنرل فیض حمید صاحب DGC تھے، اور اس وقت تو جو DGI تھے وہ لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار صاحب تھے، لیکن نوید مختار صاحب کا تو کبھی کسی جگہ کوئی تذکرہ، کوئی حوالہ یا کسی جگہ مداخلت نظر نہیں آتی۔ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ فیض حمید صاحب نے پوری ISI کو کیپچر کیا ہوا تھا، اپنے کنٹرول میں لیا ہوا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس وقت براہ راست
چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ہدایات یا مشاورت کے ساتھ چل رہے تھے، اور انہوں نے اپنے کئی لوگوں کو جو ہے آگے اپنا، جن کو میں نے بچونگڑے کا نام دیا یا کرندے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ رکھے ہوئے تھے. اس میں ریٹائرڈ لوگ بھی تھے، حاضر سروس لوگ بھی تھے، لیکن 4 افراد جو بہرحال بڑے اس حوالے سے سامنے تھے، ان میں سے اس وقت سیکٹر کمانڈر تھے بریگیڈیئر عرفان رامے، پھر ایک کرنل لیاقت صاحب تھے، ایک کرنل شفیق صاحب تھے، اور ایک کرنل عامر اشفاق صاحب تھے. اور یہ عامر اشفاق صاحب وہ ہیں جن کو جج بشیر صاحب کی کورٹ سے وہ نکلتا ہوا دکھایا گیا، ایک ویڈیو بنی جس میں وہ ڈائری سے اپنا منہ بھی چھپا رہے ہیں. اور پھر ظاہر ہے بعد میں وہ جو جرنلسٹ جس نے یہ ویڈیو بنائی تھی آصف بشیر چودھری صاحب، ان کو بھی بڑے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا. تو اس طرح یہ ایک پورا ایک ٹیم تھی جس نے اس وقت سارے معاملات سیاست کے، عدالت کے، میڈیا کے اور باقی انتظامی طور پر بھی وہ مداخلت کرتے تھے. اور یہ ایک بڑا سیاہ دور تھا پاکستان کی تاریخ میں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح پی ٹی آئی کی اس حکومت کو گود لے رکھا تھا، اس کا اعتراف وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے بذات خود ایک انٹرویو میں کیا اور بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ڈائپر بدلتی رہی ہے. اصل میں ان کو نا سیکھنے اور نہ تجربہ کاری کی وجہ سے ان کو سیکھنے دینا چاہیے تھا. ان کے کام ان کے بہاو پہ جو ہوتے رہے ہیں نا، ملا ہی نہیں. کوئی بچہ سیکھے گا تو چلے گا، تو نیچے اتارو گے تو سیکھے گا نا. نپیے بدلتے رہنا ساری زندگی. جنرل قمر جاوید باجوہ کی سرپرستی میں مسلط ہائبرڈ رجیم نے سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگانے کی ہر ممکن کوشش کی. 1 جولائی 2019 کو رانا ثناء اللہ کے خلاف اینٹی نارکوٹکس فورس نے ہیروئن کا جعلی مقدمہ بنا کر انہیں گرفتار کر لیا. 18 جولائی 2019 کو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو LNG اسکینڈل میں نیب نے تحویل میں لے لیا. خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق قید رہے. احسن اقبال کو گرفتار کیا گیا. حمزہ شہباز اور مریم نواز نے طویل عرصہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی. اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف جیل میں رہے. خورشید شاہ کو حراست میں لے لیا گیا. فریال تالپور کو گرفتار کیا گیا. سابق صدر آصف زرداری کو تحویل میں لے لیا گیا. JUI فضل الرحمان کے رہنما مفتی کفایت اللہ کئی بار اسیر رہے. رکن قومی اسمبلی علی وزیر تو پروجیکٹ عمران لپیٹ دیے جانے، ہائبرڈ حکومت ختم ہونے اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ابھی تک جیل میں. اپوزیشن جماعتوں نے جبر کے اس ماحول میں خوف کی زنجیریں توڑنے کی پہلی کوشش تب کی جب ستمبر 2019 میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی. وزیر اعظم عمران خان کا خیال تھا کہ اگر اپوزیشن چیئرمین سینٹ کو ہٹانے میں کامیاب رہی تو یہ دراصل ان پر عدم اعتماد کا واضح اظہار ہوگا، لیکن در حقیقت عدم اعتماد کی اس تحریک کا مقابلہ اس وقت کے DGI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کر رہے تھے. نمبر گیم واضح طور پر اپوزیشن کے حق میں تھی. حکومت کے پاس صرف 36 جبکہ اپوزیشن کے پاس 67 ووٹ تھے. مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر چودھری تنویر باوجہ علالت نہ آ سکے. جماعت اسلامی کے 2 سینیٹرز نے ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا. جب اپوزیشن لیڈر راجہ ظفر الحق نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی تو اپوزیشن بینچ پر موجود 64 سینیٹرز نے کھڑے ہو کر اس قرارداد کی حمایت کی. لیکن کچھ دیر بعد سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ ہوئی تو بازی پلٹ گئی. عدم اعتماد کی قرارداد کے حق میں 50 ووٹ پڑے، 5 ووٹ مسترد ہوئے، جبکہ 45 ارکان نے صادق سنجرانی پر اعتماد کا اظہار کیا. یوں 36 ارکان والی ہائبرڈ حکومت جیت گئی اور 67 ارکان والی اپوزیشن ہار گئی. میر حاصل بزنجو مرحوم، جنہیں اپوزیشن کی طرف سے چیئرمین سینٹ کا امیدوار نامزد کیا گیا تھا، جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے بندے کدھر گئے تو انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دیا کہ یہ فیض کے لوگ تھے. ہے اور حاصل بزنجو صاحب آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. میں بالکل پریشان نہیں ہوں.
आप परेशान नहीं हैं? मैं बिल्कुल परेशान, मैं क्यों परेशान? रात इशाइये में आप कह रहे थे कि 64 लोग आपके हों, तो ये कहाँ गए 64 लोग? कौन लोग हैं? खड़े नहीं थे। तो ये जब अंदर गए हैं खुफिया रायशुमारी में, तो ये कौन लोग हैं 14 लोग जो आपसे? ये जनरल फैज के लोग हैं। जनरल फैज ISI के चीफ है, जानते हैं आप? उसके लोग हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक सुंजरानी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के दौरान अपोजिशन के साथ जो सलूक हुआ, इसके बाद दीगर अपोजिशन जमातें तो मायूस होकर बैठ गई, मगर JUI फजलुर रहमान के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत गिराने के लिए आज़ादी मार्च का ऐलान कर दिया। इस मार्च का ऐलान होने के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और उन्हें इस मुहिम जोई से रोकने की कोशिश की, मगर मौलाना ना माने। मौलाना ने माइनस इमरान की बात की, मगर जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनका मुतालबा तस्लीम ना किया। यूँ ये आज़ादी मार्च शेड्यूल के मुताबिक 27 अक्टूबर 2019 को कराची से शुरू होने के बाद 31 मार्च 2019 को इस्लामाबाद पहुँच गया। इस मार्च के शुरका की तादाद बहुत ज़्यादा थी और कहा गया था कि जब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुस्ताफ़ी नहीं हो जाते, नए इंतखाबात का ऐलान नहीं कर दिया जाता, आज़ादी मार्च के शुरका घरों को नहीं जाएंगे। खुफिया राबतों और बातचीत का सिलसिला भी जारी था। 13 नवंबर 2019 की शाम ऐलान किया गया कि मौलाना फजलुर रहमान कुछ देर बाद अपने कंटेनर से एक अहम ऐलान करेंगे। सबका ख्याल था कि मौलाना इस आज़ादी मार्च को पेशावर मोड़ से इस्लामाबाद के रेड जोन मुंतकिल करने का ऐलान करेंगे, मगर उन्होंने गैर मुतवक्के तौर पर इस मार्च के इख्तिताम का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने यूँ अचानक इस आज़ादी मार्च को ख़त्म करने का ऐलान क्यों किया? ये कहानी बहुत दिलचस्प और सबक आमोज़ है। जब मौलाना फजलुर रहमान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बात ना मानी, तो अब ये टास्क DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को सौंपा गया। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के घर एक खुफिया बैठक हुई, जिसमें उनके अलावा JUI के सेनेटर तलहा महमूद, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद शरीक थे। जनरल फैज़ हमीद ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ वादा किया कि आप धरना ख़त्म कर दें तो हम मई 2020 में इमरान खान और उनकी हुकूमत को रुखसत कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान बज़िद थे कि इस मामले को मार्च 2020 से आगे नहीं ले जाया जा सकता। आखिरकार तय पाया कि JUI के सेनेटर तलहा महमूद और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही अलग कमरे में बैठकर इस मामले को तय कर लें। उन दोनों ने फैसला किया कि न मई और न मार्च, अप्रैल 2020 को इस हुकूमत को ख़त्म करने के वादे पर आज़ादी मार्च के शुरका घरों को चले जाए। इत्तफाक़ राय होने के बाद सब ने मिलकर दुआए खैर के लिए हाथ उठाए, मगर ये वक्त गुजर गया तो जनरल फैज़ हमीद ने कहा, कौन सा वादा कैसे यकीन दिया। रात गई बात गई। अफवाज पाकिस्तान के 16वें सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा के 6 साला दौर का अहाता करने के लिए शुरू किया गया ये सिलसिला जारी है। हुकूमत और फौज जिस सेम पेज पर थे, वो सफ़ा कब और कैसे पलट गया और प्रोजेक्ट इमरान की बिसात लपेट देने का फ़ैसला क्यों किया गया, ये मालूम हो सकेगा आइंदा एक साथ में। अब तक के लिए इतना ही। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या फिर कोई तजवीज़, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 033284105337 दस्तियाब है। अपना फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी दबाएं और देखते रहें हमारा चैनल तराजू।